على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد آج شوال میں یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور یہی وہ جمعۃ المبارک ہوتا ہے جس پر مسجدیں جو رمضان میں بھری ہوتی تھیں اچانک خالی ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی بات یعنی اس پر ہنسنے یا مسکرانے والی نہیں، افسوس کی بات ہے۔ وہ رب العالمین، وہ رب العزت جس نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے، اسی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد کی روزانہ کی 5 نمازیں بھی فرض فرمائی ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ کا وہ ارشاد اور حکم ہے، اسی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جمعے والے دن اذان کے بعد کاروبار چھوڑ کر مسجد میں پہنچو۔ جس اللہ رب العزت کے حکم پر ہم نے 1 مہینہ تک کھانا پینا چھوڑا، اسی اللہ کا حکم مانتے ہوئے 5 وقت مسجد میں حاضر ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک عبادت جاری رکھیں جب تک آپ کو موت نہ آ جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایک اللہ کے نیک ولی اور بزرگ آدمی تھے، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو آسمان پر کوئی چمک سی دکھائی دی، اور اس چمک میں، اس روشنی میں یہ آواز آئی، نعوذ باللہ، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی کہ اے میرے بندے عبد القادر، تو نے بڑی عبادت کی ہے، میں تجھ پر خوش ہوں، اور آج کے بعد تو عبادت نہ بھی کرنا تو کوئی بات نہیں، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہم کلام ہو نہیں رہا،
یہ تو شیطان ہے بے ایمان، جو چمکا اور روشنی دکھا کر مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا بے وقوف لعنتی، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہلت نہیں دیتا کہ اے میرے محبوب تیری عبادت پر میں بڑا خوش ہوں، آئندہ نہ کر، بلکہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موت تک اللہ کی عبادت کر۔ میں کون ہوتا ہوں کہ مجھے رخصت مل گئی ہے؟ میں نے کتنی عبادت کی کہ مجھے چھٹی مل گئی کہ آئندہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ یقیناً شیطان ہے جو مجھے اللہ کی عبادت سے گمراہ کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ شیطان شرمندہ ہو کر حضرت کے سامنے آ گیا اور اس نے کہا میں نے بڑا تیر پھینکا تھا، لیکن بڑا تو علم والا ہے، بچ نکلا نا میرے تیر سے؟ حضرت نے فرمایا ہاں اس سے تو بچ نکلا ہوں، اور دوسرا بھی پھینک رہا ہے کہ میں بڑا علم والا ہوں اور علم کی وجہ سے بچ نکلا ہوں۔ میں کوئی علم کی وجہ سے نہیں بچ نکلا، میں تو اپنے اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے بچ نکلا ہوں۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، رمضان کا جو موسم تھا، رمضان کے جو اوقات تھے بڑے اہم تھے، بڑے اونچے اعمال اور ذوق کا وقت تھا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان کے بعد پھر جناب مسجدیں ویران ہو جائیں، رمضان کے بعد فرض نمازوں سے دوری ہو جائے، رمضان کے بعد تلاوت چھوڑ دی جائے، رمضان کے بعد قرآن چھوڑ دیا جائے، رمضان کے بعد درس قرآن چھوڑ دیا جائے، رمضان کے جو اعمال تھے وہ سارے چھوڑ چھاڑ کر بندہ فارغ ہو جائے، بس جب اگلا رمضان آیا تو دیکھی جائے گی۔ تو یہ اسی طرح جیسے کوئی حاجی صاحب حج پہ گیا، سنا کہ بیت اللہ میں ایک نماز لاکھ کی ثواب رکھتی ہے، تو واپس آیا تو نمازیں ہی چھوڑ دیں۔ تو کسی نے کہا حاجی صاحب پہلے چنگے بھلے نمازی تھے، جب سے حج کر کے آئے ہو خیر سے مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ اس نے کہا میں نے وہاں پہ 40 دن گزارے ہیں، اور 40 کو لاکھ کے ساتھ ضرب دو نا، پھر میری تو نمازیں بہت زیادہ ہو گئی، اب مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شیطان ہے جو بے ایمان انسان کو اعمال زیادہ کر کے دکھاتا ہے نا کہ تم نے بہت کر لیا جی، ابھی تم تھوڑا ریسٹ بھی کر لو تو کوئی حرج نہیں، تم نے رمضان کے روزے رکھے، تم نے تراویحاں پڑھی، تم نے یہ کیا اور وہ کیا، اب خیر اجرا تھوڑا وقفہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ شیطان کے جال ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ میں نے عید والے دن بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن چرخے پہ بیٹھ کر سوت کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنا تیار شدہ مال سارا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ضائع کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر ایک عمل کرنے کے بعد تمہیں اعمال کا شوق اور زیادہ بڑھ جائے تو سمجھو کہ پچھلا عمل تمہارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ یہ اس کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید اپنی طرف آنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ اور پچھلا عمل کیا اور تم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور آئندہ ضرورت نہیں ہے، تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلا عمل بھی قبول نہیں کیا، اللہ نہ کرے، لیکن علماء نے یہ نشانی لکھی ہے کیونکہ عمل جب قبول ہوتا ہے تو اس میں آگے مزید اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں حج بیت اللہ، طواف بیت اللہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ جب ہم طواف کر لیتے ہیں نا پہلی دفعہ، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں پھر جو خواہش ہوتی ہے یا شوق ہوتا ہے وہ پہلے کی بنسبت اور زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ نے ہماری حاضری کو قبول فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ عطا فرمایا کہ ہمیں اور شوق بڑھ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اسی لیے شوال کے 6 روزے بتائے ہیں، گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت سے فارغ نہیں ہوئی ہیں، ہم اب بھی تیار ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 6 روزے شوال کے رکھ لے
اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 30 دن تو ہو گئے رمضان کے، 6 دن یہ ہو گئے، 36 روزے بن گئے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرے کم از کم 10، یعنی ایک روزہ اجر کے حساب سے کم از کم 10 روزوں کے برابر ہے۔ 36 کو آپ 10 کے ساتھ ضرب دیں 360 بن جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں جوڑ بھی 360 ہیں اور سال کے ایام بھی تقریباً 360 ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے شوال کے رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے 360 جوڑوں کی طرف سے عبادت قبول بھی فرما لیتے ہیں اور اس کو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ اس بات کی نشانی بھی ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت سے فارغ نہیں ہوئی ہے، ہم تیری عبادت پر ابھی بھی تیار ہیں۔ نماز تراویح میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آخر میں جب ہم سورۃ الناس پر پہنچے تو وہاں پر ہم نے ختم نہیں کیا، بلکہ آگے سورۃ البقرہ سے الف لام میم سے دوبارہ شروع کیا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ ہم تلاوت سے فارغ نہیں ہوئے کہ جناب ہم نے تلاوت مکمل کر لی بس اب ضرورت نہیں ہے، ہم تیرے کلام کے ساتھ تعلق اپنا پھر بحال کر رہے ہیں، دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے 2-4 آیتیں شروع میں پڑھ لی اور ختم ہو گیا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیرے کتاب کی تلاوت سے ہم بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ ہم اسی طرح نیاز مند ہیں جیسے رمضان میں تھے۔ ہم اب بھی تلاوت کریں گے، ہم اب بھی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں۔ اصل میں تو استقامت ہے، جس چیز میں استقامت نہ ہو وہ چیز جو ہے کامیاب نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ سورج روشنی دینے میں اگر مستقل نہ ہو، کب سے سورج روشنی دے رہا ہے، ایک دن صبح سویرے جناب سورج نکلے اور اس میں روشنی نہ ہو، ہر بندہ ڈر جائے گا کہ یار یہ کیا چیز ہے، روشنی نہیں ہو رہی، بادل بھی کوئی نہیں نظر آ رہے۔ اسی طرح درخت ہے، اس کا کام ہے پھل دینا، اور جب تک وہ اپنا پھل دیتا رہے وہ قائم رہتا ہے، جب وہ پھل دینا چھوڑتا ہے تو کہتا ہے یار اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو جلا دو۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے، استقامت ہے۔ جب تک وہ استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر وہ چیز ڈٹی رہے، وہ چیز لگی رہے، تب تک تو مفید ہے۔ جب وہ استقامت سے اپنے مقصد سے ہٹ جائے تب وہ غیر مفید ہے۔ اب باقی چیزوں میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی چیزوں کو تو پابند کر دیا، اب سورج تو روشنی ہی دے گا، وہ اندھیرا تو پھیلا نہیں سکتا، رات تاریکی پھیلائے گی، وہ اجالا تو پھیلا نہیں سکتی، درخت جو ہے وہ پھل دے گا، وہ اس کے علاوہ کوئی زمین سے اناج تو اگا نہیں سکتا یا کوئی سونا زیور تو اگا نہیں سکتا۔ جو ڈیوٹی اللہ نے اس کی لگائی ہے وہ اس سے دائیں بائیں ہو نہیں سکتا، اپنے وقت پر اپنے موسم پر وہ پھل دے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب بنائی ہے وہ اسی مزاج میں ترتیب سے چلتا رہے گا۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اسی لیے اس کے لیے جزا بھی ہے، اس کے لیے سزا بھی ہے۔ یہ روشنی بھی دے سکتا ہے، اندھیرا بھی دے سکتا ہے، یعنی نیکی بھی کر سکتا ہے، بدی بھی کر سکتا ہے، یہ سچ بھی بول سکتا ہے، یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، بہار میں بھی خوشبو پھیلا سکتا ہے، خزاں میں بھی خوشبو پھیلا سکتا ہے۔ ہر موسم میں ہر وقت میں انسان نیکی بھی کما سکتا ہے برائی بھی کما سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا ہے کہ اختیار تو میں نے تجھے دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ میرا حکم مانتا ہے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے اخلاق تھے، آپ کی جو عالی صفات تھیں، اللہ ہم سب کو وہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اخلاق حسنہ میں، آپ کے عالی اخلاق میں استقامت والی صفت جو ہے نا یہ بہت نمایاں ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے ہوا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی پیاری مثال دی، فرمانے لگیں حضور کے اعمال ساون کے بادل کی جھڑی کی طرح ہوتے تھے۔ ساون میں بادل کی جھڑی لگتی ہے نا، پھر 3 4 دن لگاتار جناب بوندا باندی ہوتی رہتی ہے، یہ نہیں ہوا کہ جناب پھر رک جاتی ہے۔
فرمایا حضور کے اعمال تیز بارش کی طرح نہیں ہوتے تھے، تیز بارش آئی اور جناب ادھر پانی ادھر پانی، 10 منٹ کے بعد دھوپ نکل آئی اور پھر گرمی شروع ہو گئی۔ جھڑی جب لگتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے جذب ہوتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت مثال دی، فرمایا ہمارے نبی کے اعمال تو بادل کی جھڑی کی طرح ہوتے تھے، بس آپ اعمال فرماتے اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اعمال فرمایا ہی کرتے جاتے تھے اور اس جھڑی کی طرح برستے ہی رہتے تھے، اور یہ نہیں کہ آئے اور جوش مارا اور پھر چلے گئے، ایسے آپ کے اعمال نہیں تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایسے تھے کہ میں نے آپ کے گھر میں جو وقت گزارا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رات کی نماز چھوڑی ہو، تہجد کی۔ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی جو حضور کے پاس گزاری اس میں نے ایک دن بھی نہیں دیکھا، ہاں یہ ضرور دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کبھی ناساز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لمبا قیام نہیں فرما سکتے تھے تو حضور بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے، طبیعت جو ٹھیک نہ ہوتی بیٹھ کر پڑھ لیتے، قرات تھوڑی مختصر فرما لیتے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضور نے کبھی عبادت کی نہ ہو، ایسی رات میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو یہ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ حالات، بیماری یا تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا کرتے تھے، لیکن آپ نے عبادت میں مستقل مزاجی کو نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہر معاملے میں آپ کی جو سنت ہے وہ بڑی مستقل مزاجی والی تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے وقت مسکرانا آپ کی سنت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی بندہ ملتا، مصافحہ کرتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آتی۔ اللہ ہمیں بھی ایسے حشاش چہروں کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی ایک دن بھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ میں گیا ہوں، میں نے حضور کو سلام کیا ہو اور آپ نے مسکرائے بغیر مجھے جواب دیا ہو یا ہاتھ ملایا ہو۔ آپ نے ہمیشہ مسکرا کر ہی جواب دیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ ہوتے تھے، آپ کو بھی تکالیف ہوتی تھی، آپ کی پریشانیاں ہوتی تھیں، لیکن آپ کے جو معمولات تھے آپ نے ان معمولات کو استقامت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا۔ ایسے نہیں ہے کہ آج تو ایک شخص آئے اور میں بڑا مسکرا کر ملوں، اگلے دن آئے تو میں اس کی طرف منہ بھی نہ کروں اور یوں ہاتھ ملا دوں، پر میں ایسے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہاتھ ملایا تو مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا۔ تو مستقل مزاجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں بڑی نمایاں تھی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، کہنے لگی، اس پوچھنے والے نے سوال کیا کہ عمل اچھا کون سا ہے یا رسول اللہ، اچھا عمل کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، مداومت اختیار کی جائے، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 4 رکعت نفل روزانہ پڑھتا ہے، وہ 20 رکعت نہیں پڑھتا، وہ 4 بھی نہیں پڑھتا، 2 پڑھتا ہے، 2 پڑھے 4 پڑھے، لیکن اس کو چھوڑے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر ڈٹا رہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک دن بندے کو جوش آیا، اس نے جناب 50 رکعت نماز نفل پڑھ لی، اگلے دن فرض نماز ہی چھوڑ دی۔ جیسے ہمارے پاس ساتھی کرتے ہیں، راتوں کو جگراتا نکالنا ہے جناب، عشاء کے بعد جو عبادت پہ شروع ہوئے، کر کر عبادت سحری تک جناب نڈھال ہوئے، ادھر سے کچھ کھانا کھایا، لیٹے تو آنکھ لگی، فجر کی نماز ہی چلی گئی۔ فرمایا یہ والا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو بے شک اپنے حساب سے تھوڑا ہو لیکن اس کو پھر چھوڑا نہ جائے، ہمیشہ ہمیشہ اختیار کیا جائے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکلفوا من الاعمال ما تطیقون، اپنے جسم کو ان اعمال کا مکلف بناؤ جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ جو طاقت نہیں رکھتے ہو اپنے اوپر بوجھ ڈال کے عبادت نہ کرو،
اتنی عبادت کرو جو تم سہولت سے کر سکتے ہو، لیکن پھر اس کو چھوڑو نہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان گیا تو ساتھ عبادت بھی چلی گئی، رمضان گیا تو تسبیحات بھی چلی گئی، رمضان گیا تو تلاوت بھی چلی گئی، حتیٰ کہ رمضان کے بعد فرض نماز بھی چلی گئی، جماعت تو خیر سے چلی ہی گئی۔ فرمایا ایسے نہ کرو، اپنے جسم کو ان اعمال کا مکلف بناؤ جو کر سکتے ہو، اور پھر ہمیشگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر ان پر عمل کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے بتایا، یا رسول اللہ میں بڑا صحت مند ہوں، عبادت پر بڑا حریص بھی ہوں، بڑا شوق بھی رکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہر روز روزہ رکھوں روزانہ، اور میری صحت برداشت بھی کرتی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے روزانہ نفلی روزے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہر روز روزہ؟ فرمایا نہیں، اس طرح نہ کرو۔ یا رسول اللہ میری بڑی صحت ہے، میں کوئی، فرمایا پھر بھی نہ کرو، ہر روز روزہ نہ رکھو۔ اچھا پھر یا رسول اللہ پھر میں کس طرح کروں؟ آپ فرمایا ایسے کرو، ہر مہینے میں 3 روزے رکھو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ہر مہینے میں آپ 3 روزے رکھتے تھے۔ کبھی تو آپ یوں رکھتے کہ پہلے 10 دنوں میں ایک رکھ لیا، دوسرے 10 دنوں میں ایک رکھ لیا، اور تیسرے 10 دنوں میں ایک رکھ لیا۔ اس طرح آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور کبھی آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی 13، 14 اور 15، جب چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں ہوتی تھی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ تو ہر مہینے میں آپ 3 روزے رکھتے تھے۔ تو یہی مشورہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیا کہ تم ایسے کرو، 3 روزے رکھ لو ہر مہینے میں، چاہے وہ 3 ایام 20 کے رکھو یا الگ الگ رکھو، مہینے میں 3 روزے رکھ لو۔ یا رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں شوق بھی رکھتا ہوں، میں زیادہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ غور کریں، صحابی اجازت مانگ رہا ہے کسی اور کام کے لیے نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت مانگ رہا ہے، لیکن حضور منع کر رہے ہیں کہ نہ۔ کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہ اتنا زیادہ عبادت میں جوش مارنا کہ اگلے دن پھر وہ جوش کم پڑ جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس حساب سے عبادت شروع کرو جو پھر مستقل مزاجی کے ساتھ پھر تم کر بھی سکو، نبھا بھی سکو۔ کہتے یا رسول اللہ صرف 3 روزے مہینے میں؟ میرے اندر بڑی صلاحیت ہے، میرے اندر بڑی صحت ہے، میری بڑی طاقت ہے، اے اللہ کے نبی میں رکھ سکتا ہوں زیادہ۔ انہوں نے فرمایا اچھا ایسے کرو، اگر تمہیں زیادہ ہی شوق ہے تو ہر جمعے میں، یعنی ہر ہفتے میں تم 3 رکھ لیا کرو، یعنی 7 دن ہوتے ہیں، 4 دن تم چھٹی مارو، 3 دن رکھ لو اگر بہت زیادہ تمہیں شوق ہے۔ ان کو پھر جوش تھا، پھر شوق تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے تھوڑی اور بھی گنجائش دے۔ حضور نے فرمایا سنو، داؤد علیہ السلام رکھتے تھے 1 دن روزہ، 1 دن افطار، تم چاہتے ہو نا کہ میں تمہیں اجازت دوں تم روزانہ رکھو؟ فرمایا اس کی تو ہرگز اجازت نہیں دیتا، ہاں اگر خواہ مخواہ تمہیں زیادہ ہے تو 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، جیسے داؤد علیہ السلام کرتے تھے، اور اس سے زیادہ افضل اور کوئی نہیں ہے۔ پھر یعنی آگے نہ پوچھنا مجھے، حضور نے پھر گویا کہ سختی کے ساتھ منع فرما دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر اس طرح رکھتے تھے، 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ فرماتے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد میری صحت کمزور ہوئی، پھر مجھے اس طرح روزہ رکھنا مشکل ہوا، پھر میں نے کہا کاش میں حضور کی وہ والی بات مان لیتا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ، وہ والی بات مان لیتا چلو ہفتے میں 3 رکھ، تو میں آج کتنا آسان ہوتا۔ وہ والی بات جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک عمل بندہ جوش سے شروع کر لے، پھر جب چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے، کل یہ عمل کرتا تھا آج کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کل رمضان میں، اس حدیث کی روشنی میں ہم ہر ایک دیکھیں نا میرے سمیت، کل رمضان میں تلاوت کرتا تھا، جو عید کا چاند آیا میں نے جناب اہل قرآن مجید رکھ دیا، اب اگلا رمضان آیا تو دیکھا جائے گا۔ کل پہلی صف میں ہوتا تھا، آج آخری صف میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ کل جناب میں بالکل مسجد کے اوقات ٹھیک ٹھاک میرے حاضری کے ہوتے تھے، شوال آیا میں مسجد سے ہی غائب ہو گیا، مسجد دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے جو رمضان میں آیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ایک عمل بندہ ہو وہاں تک لے جائے اور پھر جناب اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جناب محنت کرو اور اس حد تک کرو کہ جس کو نبھا سکو، اور پھر اس کو چھوڑو نہیں۔ آخر میں وہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ بھی عرض کر دوں، وہ 15ویں پارے میں نے پڑھی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔
ومن اراد الآخرہ، جو بندہ بھی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، ہر عمل کے لیے نیت یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ بولو جی، اللہ۔ ومن اراد الآخرہ، جو آدمی بھی آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وسعی لہا سعیہا، صرف ارادے پہ بات نہیں، اس پر کچھ محنت بھی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ارادہ بھی بڑا بیچارہ مظلوم ہو گیا ہے نا، ارادے کی ایسی عادت پڑی کہ جناب ہم نے سمجھا کہ ارادہ وہاں بولنا ہے جس کام کی نیت نہ ہو، حالانکہ ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیت ہے میری۔ وہ ہمارے جماعت والے ساتھیوں نے کہا بھی ارادہ لکھاؤ، سارے نیت کرو۔ ایک بندہ کوئی کھڑا ہوا، اس کو ارادے کا نام بھول گیا نا، انہوں نے بولا جی فرماؤ جی، اب وہ ارادہ نہ آئے، اس کو زبان پہ نہ چڑھے، کہنے لگا یار وہ والا لکھو کہ جس میں صرف لکھوانا ہوتا ہے اور جانا نہیں ہوتا، وہ والا لکھو۔ تو ہم نے ارادے کو وہ والا بنا لیا ہے کہ جس میں صرف لکھوانا ہوتا ہے، نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، نہ جس کام پہ دل نہ ہونا، ہاں جی بس میرا ارادہ ہے جی۔ حالانکہ ارادے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے سب کا گھر جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں بولے، میں سارے اعتکاف بیٹھوں نے، گھر جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ صرف یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں اور جائے بندہ کوئی نہیں، تو یہ والا ارادہ نہیں ہوتا۔ ارادہ آگے عمل کا متقاضی ہوتا ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہے اس پہ آگے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ ومن اراد الآخرہ، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، جس نے جنت کی طلب کی، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہ ارادہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وسعی لہا سعیہا، پھر اس کے لیے محنت کوشش بھی کی، اور محنت کوشش بھی وہ سعیہا جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے، جو واقعی جنت کے حصول کی کوشش ہے۔ نواں کٹا نہ کھول دے اپنی طرفوں کو، نئی عبادت بنا کے نہ شروع کرے، عبادت وہی کرنی ہے جو شریعت نے بتائی ہے۔ فرمایا جو آدمی نیت آخرت کی کر لے، پھر کوشش وہ کرے جو شریعت نے بتائی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ بندہ ہو بھی ایمان والا، موحد ہو، کفر و شرک اس کے عقیدے میں بالکل بھی نہ ہو، آخرت کا ارادہ بھی رکھتا ہو، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہو، کوشش بھی وہ کرتا ہو جو اللہ نے بتائی ہے، کرتا بھی ایمان کی حالت میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَّشْکُورًا، یہ وہ لوگ ہیں ان کی کوشش کی اللہ ضرور قدر فرمائیں گے۔ کسی کی کوشش کو اللہ رائے گاہ نہیں فرمائیں گے، ایک ایک عمل پہ اللہ بدلے عطا فرمائیں گے۔ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کرے گا میں 10 گنا بدلے عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کبھی تو اس سے بڑھا کر، فرمایا میں 700 گنا بھی اجر دیتا ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تم دل میں اخلاص پیدا کرو، ایمان کی پختگی کے ساتھ سنت کی اتباع میں عمل کرتے جاؤ، میں اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ تم اپنی حیثیت کے مطابق عمل کرو، میں اپنی شان کے مطابق تمہیں بدلے عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے، ای العمل احب الی اللہ، یا رسول اللہ یہ بتاؤ اللہ کو عمل کون سا زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، الصلاۃ علی وقتہا۔ ہم کہتے ہیں جناب پڑھ لیں گے چلو جی وہ خیر ہے جی کوئی نہیں، ابھی تو اذان ہوئی ہے اور پھر جناب ابھی تو اتنے منٹ رہتے ہیں، یہ منٹوں والا بھی بڑا چکر بنا ہے۔ جب سے لوگ اذان سن کے آتے تھے جماعت میں پہنچ جاتے تھے، جب سے یہ ٹائم مقرر ہوئی ہے ابھی جناب 10 منٹ رہتے ہیں، ابھی 2 منٹ رہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ 2 منٹ پہلے نکلے، آگے راستے میں ایک بندہ ملا، اس کے ساتھ دعا سلام ہوئی، آئے تو 2 رکعتیں تو نکل گئی۔ تو فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میں نے پوچھا جی اس کے بعد پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بہت بڑا اللہ کو پسند ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ میں نے یہ عرض کیا کہ رمضان میں ایک ذوق ہوتا ہے عبادت کا، رمضان کے بعد وہ ذوق ماند پڑ جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ پہ تو مفقود ہو جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بہت قابل افسوس ہے
جس اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے اسی اللہ نے اب نمازیں بھی فرض کی ہوئی ہیں۔ جس اللہ کا وہ حکم تھا ایسے ہی اسی اللہ کا اب یہ بھی حکم ہے۔ جیسے ہم نے مسجدوں کو آباد رمضان میں کیا تھا ایسے ہی اب بھی آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ بات نہ بنو، وہ کام نہ کرو جو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑا قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام چھوڑ دیا، جو بڑی باتیں کرتا تھا پھر اس نے عبادت چھوڑ دی۔ کہیں ان وعیدوں میں ہم شامل نہ ہو جائیں۔ مستقل مزاجی کے ساتھ، اور جیسے رمضان المبارک میں فجر کی نماز کے بعد ہمارا ایک حلقہ لگتا تھا قرآن پاک کے درس کا، اور ہمارے ساتھی ماشاءاللہ بیٹھتے تھے، وہ مسجد بھری ہوتی تھی، ایک دل خوش ہوتا تھا۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ کل صبح سے پھر ہم درس شروع کر رہے ہیں، تو ساتھی کوشش فرمائیں۔ اللہ کی کتاب یہ صرف رمضان کے لیے نہیں آئی ہے، اللہ کی کتاب ساری زندگی کے لیے آئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو آپ بیٹھتے تھے، غیر رمضان میں قرآن سے آپ دور ہو جائیں، تو پھر آپ وہی بات ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اس بندے کی طرح نہ ہو جاؤ جو یہ عمل کرتا تھا پھر اس نے عمل چھوڑ دیا۔ تو سارے ساتھی نیت کرتے ہیں نا جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا